حتیٰ کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں، میں اتنا بڑا ظرف کر کے یہ بات کہتا ہوں، مجھے اس میں اپنوں سے بھی مخالفت، میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ ان چاروں فقہ میں سے کسی کو بھی فالو نہیں کرتے، نہیں سمجھ میں آ رہا، سمجھا کہ ہم تھک گئے نہیں آ رہا، تو بحث سے بہتر ہے چلو جو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ویسا کرو، لیکن پھر اہل حدیث مسلک کے کسی معتدل عالم کو فالو کرو. خود رو گھاس اور خود رو پودا بننے کی کوشش یہ نہ کرو میں محقق ہوں. آپ میں بھی علماء ہیں جن کے پاس علم ہے، تو آپ اپنے آپ کو ان کے بولو بھائی. اگر ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم کوئی قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ مفتی طارق مسعود جو فتویٰ دے گا وہی مانو. آپ کو اگر اپنے عالم پر اعتماد آ رہا ہے تو آپ ان کے فتوے کو فالو کرو، لیکن علم ہے نہیں تو محقق ہونے کا دعویٰ بولو بھائی. کیونکہ میں خود جانتا ہوں بعض اہل حدیث علماء اپنی بعض عوام سے پریشان ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. نام قرآن و حدیثی کا لگا رہے ہیں مگر کہتے ہیں ہماری بھی نہیں سننے کے لیے تیاری ہے. صحیح ہے نا؟ تو خود رو پودا یا خود رو گھاس یا بے لگام اونٹ بننے کی کوشش نہ کریں. یہ امت یتیم نہیں ہے. علماء صلحاء کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. قرآن کے الفاظ کے فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک عالم موجود ہے جو آپ سے عمر میں زیادہ، علم میں زیادہ. مجھ سے لوگ بہت سی باتیں یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے. میں اپنی نہیں پھینکتا، مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جن سے میں باقاعدہ مشورہ بھی لیتا ہوں، بلکہ ان سے ڈانٹ بھی کھاتا ہوں میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اگر اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم مجھے دیا ہے تو کیا مجھے اکیلے کو دیا پوری دنیا میں؟ مجھ سے بڑے نہیں ہیں کیا؟ تو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں تو میں ان سے باقاعدہ مشورہ لیتا ہوں، بیان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بات میں نے غلط تو نہیں کی، صحیح تو نہیں کی. بعض دفعہ بیان کرنے سے پہلے ان سے مشورہ لے لیتا ہوں میں. اور مشورہ ان کا، بعض تو ایسی شخصیات ہیں کہ ان سے مشورہ نہیں، ان کے آرڈر پہ عمل کرتا ہوں. وہ اگر کہہ دینا کہ یہ بات غلط ہے تو میں یہ سوچ کے کہ یار ان کا علم زیادہ، ان کا تقوی زیادہ، اب ان سے دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا. آج پیدا ہو رہے ہیں خود رو پودے، خود رو پودے پیدا ہو رہے ہیں. اٹھ گیا کہیں سے بھی پڑھ لیا، کچھ کتابیں رٹ لگا لی، حدیث نمبر یاد کر لیا، بیٹھا ہوا ہے اور پھینکنا شروع. لوگ حدیثوں کے نمبر دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ حدیث کے نمبر اور حدیث کا حوالہ، یہ نہیں دیکھتے کہ اس حدیث سے یہ مضمون اخذ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. نمبر 2، اس کے مخالف دوسری روایت بھی موجود ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے لوگ. ایک صاحب نے دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا میں یہ اعمال کروں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو انہوں نے کہا اس میں تو نہ سنت موقتہ کا ذکر کیا نہ وطر کا ذکر کیا. تو یہ احناف کہتے ہیں وطر کیا ہے؟ واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے. تو ان صحابی نے تو 5 نمازوں کا کہا ہے اور نبی نے کیا خوشخبری دے دی؟ بولو نا بھائی، جنت کی خوشخبری دے دی. تو بھائی اس میں تو عید کی نماز کا بھی ذکر نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ دوسری حدیث میں آتا ہے ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر. صحیح حدیث ہے یہ. بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا مگر ابھی میں اس کی تحقیق میں جاؤں گا تو وقت لگے گا. اور اگر اس حدیث کو نہیں مانتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند سے کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا وطر پڑھنا ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا اما کا فرض فلا، جیسے فرض نماز ہے اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن آگے فرمایا ولیکن سنت نبیکم فلا ینبغی لأحد ان یترکہ، لیکن یہ تمہارے نبی کی سنت ہے لہذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دے. پتہ چلا کہ یہ ایسی سنت ہے جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. وہ سنت جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہوتا اس کو فقہ حنفی میں ایک ٹرم ہے اس کے لیے، اس کو واجب کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واجب. اب ممکن ہے کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت علی نے فلا یجوزو کے لفظ نہیں کہے، حضرت علی نے تو فرمایا فلا ینبغی لأحد، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو ترک کرے. واجب کا لفظ تو نہیں کہا انہوں نے. یاد رکھو اسلاف کی اصطلاح میں لا ینبغی کا لفظی ترجمہ تو یہ تھا کہ مناسب نہیں ہے، مگر ان کی ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے. جب کوئی کام بالکل کسی بھی قیمت پہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اس کو لا ینبغی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت ہے. فرمایا کہ لا ینبغی کیا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی.
ما کان لبشرین کا مطلب ما کان ینبغی لبشرین. اس سے بھی زیادہ واضح آیت ہے ما کان ینبغی لنا ان نشرک بی وہ کوئی حافظ ہے بھائی؟ ما کان ینبغی لنا ان نشرک باللہ شیئا، کہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. تو یہاں کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ینبغی. لفظی ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ مناسب نہیں. مگر مطلب کیا مناسب نہیں ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا؟ جائز نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو اسلاف کی اصطلاح میں جو ینبغی کا لفظ ہے یہ لفظی ترجمہ تو مناسب کا ہوتا ہے مگر یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر بھی وطر میں وجوب اختلافی مسئلہ ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک حدیث دیکھ لی، اس کا ایک حوالہ دیکھ کے فوراً سنت موقدہ کا بھی انکار کر دیا اور وطر کے اہمیت کا بھی انکار کر دیا. قربانی کے سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا، بس یہ فتویٰ دے دیا. صرف 5 نمازیں فرض ہیں، سنت موقدہ کی ضرورت. ہم مانتے ہیں کہ سنت موقدہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح فرض نماز ہوتی ہے، مگر اس طرح غیر اہم بھی نہیں ہے جس طرح عام نوافل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فجر کی 2 سنتوں کی تو بہت تاکید ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کو چھوڑنے کا معمول بنانا جائز نہیں ہے، حالانکہ اس حدیث میں تو فجر کی سنتوں کا ذکر نہیں ہے. اس میں تو آتا ہے 5 نمازیں پڑھوں گا اور جنت میں جاؤں گا. ایک روایت کو دیکھتے ہیں، دوسری روایت کو نہیں دیکھتے. تو یہ کم علمی ہے. لوگ حدیثوں کے نمبر سے اور حدیثوں کے کوڈ کرنے سے بس کیا ہوتے ہیں؟ متاثر. تو یہ علم نہیں ہے. بڑے بڑے علامے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائی، ان کو فالو کرو. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.